आपको आगाह करें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम आपको अपडेट करें। अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत और अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद रहेंगी। फोरम का शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। ये जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस आज़म का इजहार किया गया। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी, और ये लाजिम है कि दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए और ऐसा मजबूत इंतज़ामी ढांचा जो न सिर्फ अवामी खिदमत और फलाह व बहबूद पर मरकूज़ हो, बल्कि मज़मूम सियासी पुष्पनाही में पनपने वाली दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़े। मार के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी तरह हाइब्रिड वारफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। इस अज़्म का इजहार किया गया इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। इलाके इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या बातचीत हुई है, क्या अहम फैसले किए गए, उस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी उमैर, शुक्रिया। और सबसे पहले जो आपने बात शुरू की वहीं से आगे मैं सबसे अहम नुक्ते पर आगाज करूंगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। फोरम ने यह कहा है, कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा, यह जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। फोरम ने कहा, यह लाजिम है कि दहशत गर्दों से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। ऐसा मजबूत इंतजामी ढांचा जो न सिर्फ अवामी खिदमत और फलाह बहबूद पर मरकूज हो, बल्कि मजमूम सियासी पुश्त पनाही में पनपने वाले दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़े। कोर कमांडर्स फोरम ने कहा, मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी भी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स का कहना है, इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिंध तास मुआहिदे से मुतालिक अहम बयान है। इससे मुतालिक भारत के बयानात का भी नोटिस लिया है शुरा की कॉन्फ्रेंस ने, और उन्होंने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। अफवाज पाकिस्तान हुकूमती हिदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से कतन गुरेज नहीं करेंगे। बहुत अहम बयान है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। खित्ते की अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। फील्ड मार्शल की यह हिदायत है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उमैर, आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिंतास मुआहिदे के हवाले से बहुत अहम बयान है, और मजीद भी अगर टाइम मिला तो आगे हम अपने एनालिसिस में आपको बता सकते हैं कि ये क्यों कहा गया है, और इसके अलावा अफगानिस्तान से उठने वाली दहशत गर्दी की लहर का
نوٹس لیا گیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قوی امید ہے کہ پاکستان آپریشن غضب للحق کے تحت اپنی کارروائیوں کو تیز کرے گا دہشت گردوں کے خلاف۔ ٹھیک ہے سمیرا، ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، آپ سے مزید معلومات بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی اور اتحاد کی بنیاد قرار دی گئیں، افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، پائیدار امن بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط کیا گیا ہے، سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا افغان طالبان رجیم کی ذمہ داری ہے اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف عوام کے تحفظ اور دفاع کا حق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اہم بات چیت کی گئی ہے۔ سمیرا، سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی واضح پیغام دے دیا گیا ہے بھارت کو، وہ کیا پیغام دیا گیا ہے، کیا میسیج دیا گیا ہے، یہ بھی بتائیے گا۔ جی عمیر، بہت واضح پیغام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اب سے کچھ دن قبل ایک بہت اہم کانفرنس بھی منعقد کی گئی تھی اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر میں، وہ بھی انڈس واٹر ٹریٹی، اس کے تمام تر ممکنہ اقدامات، اس کے مستقبل کے حوالے سے ایک مکمل ڈسکشن تھی۔ لیکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پیغام ایک ہی تھا، وہ واضح تھا، اور آج کور کمانڈرز کانفرنس کی جو اعلامیہ آیا ہے اس میں بھی وہی لکھا ہے کہ 24 اپریل 2025 کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پاکستان کا اعلامیہ تھا اس کو دیکھا جائے، اور اس میں یہی تھا کہ دس وڈ بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار، یعنی پاکستان کے جائز پانیوں کو روکنے کی، موڑنے کی، یا اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوشش کی گئی تو اس کو جنگ کا اقدام تصور کیا جائے گا، اور پاکستان کی مسلح افواج پھر جانتی ہیں کہ جنگی اقدام کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو اس وقت میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ بھارت کی جانب سے جو تمام کوششیں کی جا رہی ہیں پس پردہ بھی اور پردے کے سامنے بھی، چاہے وہ سفارتی ہوں، جنگی ہوں، یا کسی بھی نوعیت کی ہوں، پراکسیز کے ذریعے ہوں، اس کا مکمل بندوبست کرنے کی صلاحیت پاکستان کی مسلح افواج رکھتی ہیں، اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کسی بھی ایسے اقدام سے گریز نہیں کرے گا جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحفظ کے لیے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم پیغام ہے، اور آج کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے سے یہ سندھ طاس کے حوالے سے بہت اہم پیغام دیا گیا ہے، جس کو میں چاہوں گی کہ اسی طریقے سے نریٹ کیا جائے کہ پاکستان کے لیے اس کے آبی وسائل، اس کی زندگی اور اس کی شہرت کے حوالے سے، اور کشمیر پر بھی اسی طرح سے واضح کہہ دیا گیا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور اس سے نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ اور تیسرا پیغام افغانستان کے حوالے سے ہے، آج پھر ایک موقع دیا جا رہا ہے افغانستان میں زیر تسلط جو بھی دہشت گردوں کے پاس جگہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی بالکل، اور سمیرا، افغان طالبان رجیم کو بھی بڑا واضح اور کلیئر میسیج پہنچایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بہت 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 اہم پیغام ہے، اور میں اس میں میں خود اعلامیہ دیکھ کر میں یہ بتا سکتی ہوں کہ اتنا واضح پیغام ماضی میں تب دیا گیا تھا جب ابھی پاکستان نے مہاجرین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ آج بھی اس حوالے سے اس امر کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ جس بھی دہشت گردی کے کارروائی کے تانے بانے جوڑے جاتے ہیں تو وہ افغانستان سے جا کر ملتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی جو کارروائیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ ہماری امام بارگاہوں پر ہوئی ہیں، مساجد پر ہوئی ہیں، یا کسی بھی ایسے حوالے سے معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا، اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ لہٰذا آج یہ واضح پیغام ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے استعمال سے روکیں، اور نہ روکا گیا تو غضب للحق جو ہے آپریشن اس کو تیز تر کیا جائے گا۔ اور ابھی بھی ریسنٹلی افغانستان کی رجیم کے جانب سے جس طریقے سے ہندوستان کے ساتھ روابط بڑھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ سفارتی ہوں، اقتصادی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے تمام تر تانے بانے پاکستان کے خلاف ملتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ان حرکات کا کسی طریقے سے علم نہیں ہے پاکستان کو، تو کسی بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اس کا جواب ان کو دیا جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں مزید بھی زور زبردستی سے ان کو جواب دیا جائے گا۔ سمیرا ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ سے مزید معلومات بھی حاصل کریں گے۔ عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عابد صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا کشمیر کو شاہراہ قرار دیا گیا، اور سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی بڑا دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا، اور یہ بھی میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا، اور پاکستان اپنے حصے کے پانی کا دفاع جو ہے، حق کے دفاع وہ رکھتا ہے۔ تو کیا کمنٹ کریں گے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جی بالکل آپ نے صحیح کہا، جو پاکستان کے جو اسٹیبلٹی کے اور سیکیورٹی کے جو کارڈنل پرنسپلز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سب کو بہت کلیئرلی ایک دفعہ پھر بیان کر دیا گیا۔ جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں بالکل کلیئر کر دیا گیا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور یہ شاہراہ کسی خالی یہ جو ریورز ہیں جو وہاں سے نکلتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، یہ پارٹیشن کا ان ریزالوڈ ایجنڈا ہے جو کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے اور جو کشمیر کے لوگ ہیں، جو عوام ہیں،
ان کی بھی انسپریشنز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. پھر دوسرا جیسے آپ نے بتایا کہ جو جس طرح سے انڈیا ایک واٹر ایگریشن کر رہا ہے اور اس نے ایک واٹر وار ویج کی ہوئی ہے جو کہ دنیا کے سارے نارمز کو پس پشت رکھ کے, دنیا کے کوئی 107 ملک ہیں جو ریورز شیئر کرتے ہیں اور ان میں بہت ساروں میں آپس میں کوئی معاہدہ نہیں ہے, لیکن اپر ریپیرین اور لوور ریپیرین کا خیال رکھا جاتا ہے. لوور ریپیرین کے سب سے زیادہ رائٹ ہوتے ہیں, لیکن انڈیا جس طریقے سے یہ رائٹس وائلیٹ کر رہا ہے, اس نے جس طرح سے 3 دریاؤں کے اوپر کو بالکل خشک کر دیا, باقی جو جس طرح سے جیلم اور چناب اور انڈس کے اوپر وہ یہ ڈیمز بنا رہا ہے, ٹنلز بنا رہا ہے اور اعلان کر کے بنا رہا ہے, تو وہ بھی کلیئر کر دیا گیا کہ پاکستان کا جو یہ رائٹ ہے, رائٹ آف سسٹیننس, جو جس کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی اکانومی, لوگوں کی لائیولیہڈ لنک ہے, اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ پھر افغانستان پہ بھی بات ہوئی اور وہ بھی کلیئر کر دیا گیا کہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اگر افغانستان سے کوئی بھی ایگریشن ہوگی, کوئی بھی ٹیررزم ہوگا, تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا, اور خالی اس پوائنٹ آف اپلیکیشن پہ نہیں بلکہ وہ جو پوری کل چین ہے اس کو انگیج کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سوسائٹی کو اس کے اندر ایک کیوس برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس طریقے سے ڈس انفارمیشن کے تھرو یہ چیزیں اور وہ پھیلائی جاتی ہیں, اس کے اوپر بھی ایک پالیسی فریم ورک جو ہے وہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آ جائے گا. اس پہ بھی بات ہوئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا سائبر کے تھرو, اور جو انفارمیشن کی ایکوریسی اور انفارمیشن کی جو ڈسمینیشن ہے اس کے تھرو. تو بہت سارے سبجیکٹس پہ بات ہوئی. اوور آل پاکستان کا جو کمپریہنسو سینس آف سیکورٹی ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ری ایٹریٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک بہت ہی ایک ایسے ٹائم پہ ہوئی ہے جہاں پہ ریجنل سیکورٹی اور جیو پالیٹکس بھی ایک ایسے کرو کے اوپر ہے جہاں پہ پاکستان جو ہے نہ صرف وہ ایک پرومیننس کے اوپر ہے بلکہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ ابھر کے آیا ہے جو باہر کی جو کنٹریز ہیں, جو باقی نیبرنگ کنٹریز ہیں اور ریجنل کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے عابد صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ کور کمانڈرز جو ہے کانفرنس وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوئی ہے, رائٹ ٹائم پہ ہوئی ہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سمیرا بھی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی. سمیرا آپ کا بھی بھرپور شکریہ.